السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو ٹی وی. لرننگ ٹو لیو کے اس سیشن میں ہم ذکر کریں گے ایک خبر کے بارے میں. میں نے وہ خبر چند دن پہلے پڑھی بھی اور میڈیا میں بھی اس کا بڑا شور تھا، اور وہ شور کچھ یوں تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے. سب سے نیچے افغانستان کا ہے، پھر پتہ نہیں کچھ اور تھا، ایک دو ملک. بہرحال پاکستانی پاسپورٹ چوتھے نمبر پہ تھا. میں نے یہ خبر پڑھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم عہد پاکستانی تو نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے سارے اسلامی ملکوں کا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو بچائیں گے. وہ اسلامی ممالک، وہ امت مسلمہ جن کو ہم نے بچانے کا ٹھیکہ لیا تھا، عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا خیال نہیں کیا. کم از کم وہی ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت کرتے تو کم از کم چوتھے نمبر پہ تو نہ ہوتے، کو 25 سے 30 نمبر پہ ہوتے نیچے سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید ہم سے تنگ آ گئے ہماری حرکتوں کی وجہ سے. یہاں میں آپ کو ایک اگین اگزامپل سے بندہ زیادہ بہتر ایکسپلین ہو سکتا ہے کہ جن ملکوں کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا تھا اور جس اسلام کے قلعے کی ہم بات کرتے ہیں، اس اسلام کے قلعے میں ان لوگوں کا جب وہ باہر جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. اگین میں ایک فلائٹ کا ذکر کرتا ہوں. میں جدہ گیا ایک فلائٹ پہ، وہاں پہ ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی. ہمارے ساتھ جو پیسنجر گئے تھے ان میں سے انہوں نے 35-40 لوگوں کو الگ کر لیا. الگ کر کے ان کو ایک سائڈ پہ لے گئے. وہاں جا کے ان کو ایک دوائی دی گئی پینے کے لیے. جب دوائی دی تو اتنی دیر میں بھی لانچ میں پہنچا. تو میں نے اپنے اسٹیشن مینیجر سے پوچھا کہ یہ لوگ سب الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، امیگریشن کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے کہا ان کو دوائی پلائی گئی ہے، اب ان کو باری باری باتھ روم میں لے جا کے یہ وہاں جا کے وہ موشن کریں گے اور وہ آبزرو کریں گے کہ انہوں نے کوئی پیٹ میں کیپسول تو چھپا کے نہیں لائے ہیروئن کے. میرا دل کیا یہاں گڑا ہو میں ادھر اپنی جان دے دوں. اتنی شرمندگی میرے لیے بھی تھی اور باقی لوگوں کے بھی ہوگی جن کو شرم محسوس ہوتی ہے، کہ وہ بات آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلی. اتنی ہیوملیشن عہد پاکستانی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کدھر ہے وہ آپ کا پاسپورٹ؟ میں تو حیران ہوں وہ چوتھے میں کیوں ہے، نیچے سے پہلے پہ کیوں نہیں ہے. عجیب بات ہے. یہ میں نے بڑا ریگولر وزٹ نوٹ کیا ہے اس چیز کو کہ جب وہی پاکستانی ہمارے دوست، وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، وہ جب ادھر پاکستان میں ایئرپورٹ کے اوپر کسی کیو میں لگنے کی باری آتی ہے تو یا تو وہ سواری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کیو کو بائی پاس کر کے اپنا کام کروا لیں، یا اس کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کرتے ہیں کہ کم از کم ان کو لائن میں کھڑا نہ ہونا پڑے. وہی لوگ جب کسی دوسرے ایئرپورٹ پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں، دبئی میں یا انگلینڈ میں یا جدہ میں یا ریاض میں، کسی جگہ بھی، وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو لائن کی وہ تمیز کیسے پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پہ لائن پہ کھڑا ہونا ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا پاسپورٹ چوتھے نمبر پہ کیوں ہے. اس چوتھے نمبر پہ رہنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ وہ قومیں جو اپنی آزادی جب ان کو ملی تب سے لے کے آج تک 75 سال سے جو اپنا ہاتھ یوں رکھیں گی، تو آپ بتائیے کہ اس قوم کی کیسے عزت ہو سکتی ہے، اور اس کے پاسپورٹ کی کون عزت کرے گا. ہم غلامی کے اس گھڑے میں گر چکے ہیں. یہاں سے نکلنا شاید سالوں کا نہیں، اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے، اللہ مجھے معاف کرے، تو اس سے بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جب سے ہمیں آزادی ملی، اور جس طرح کا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں کہا کہ جس طرح کا تعلیمی نظام ہم نے اس ملک میں رائج کیا ہے، اور پھر جتنی طرح کا تعلیمی نظام ہم نے رائج کیا ہے، یعنی ہر طبقے کے لیے، جو بہت غریب ہے اس کے لیے کچھ اور نظام، مطلب اس کے لیے تو تعلیم ہے ہی نہیں بارہ، وہ تو 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اس کو تو آپ ایک طرف کر دیں نا. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں جو تھوڑا افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ اسکول، ٹاٹ والے اسکول، پھر تھوڑا سا اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے گھروں میں 6 مرلے میں، 8 9 مرلے میں، کنال میں کھلے ہوئے اسکول، اور اس سے زیادہ جو اور افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے پرائیویٹ اسکول، برانڈیڈ اسکول، پھر اس کے لیے اور افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے امپورٹڈ اسکول. امپورٹڈ سے مراد یہ ہے کہ ملٹی نیشنل چین کے جو اسکول آتے ہیں، لائک شفاعت اور اس طرح کے اسکول. پھر اور بڑے لوگوں کے لیے ایچسن اور اس طرح کے اسکول. تو جب اس طرح کا بٹا ہوا تعلیمی نظام ہم رائج کریں گے، اور پھر اس طرح کی بٹی ہوئی قوم، نوجوان ہم پیدا کریں گے، بٹی ہوئی سوچ کے نوجوان ہم پیدا کریں گے، اور اس کے بعد اس طرح جب ڈفرینٹ لوگ، یعنی ڈفرینٹ طبقات میں بٹے ہوئے لوگ آپ پیدا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان سب کے پاسپورٹ کی ایک اپنی اپنی ویلیو ہے. وہ نوجوان جو ہم نے ان حالات میں پیدا کیے ہیں، تو اس کے بعد انہی نوجوانوں کے لیے پھر اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، اگر آپ اس پہ غور کر سکیں تو. اقبال کہتا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. رونا آتا ہے کہ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ان 75 سالوں میں یہ نوجوان طبقہ آپ نے پیدا کیا ہے. اور اقبال کو پہلے سے پتا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ کے گیا کہ یہ ہے ہمارا سسٹم اور یہ ہے ہمارا نظام. یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، یہ یاد رکھیں کہ یہ پاسپورٹ آج 4تھے نمبر پہ نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہے اس کا، ہمارے اعمال کا، جو ہم نے اوور پیریڈ ٹائم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. یہ کہنا کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے اس لیے ہیں کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے، یا جوز ہمارے خلاف ہیں، یا برطانیہ ہمارے خلاف ہے، یا وہ جی ہمارے اوپر انگریزوں نے حکومت کی، یہ کہنا خدا کے لیے چھوڑ دیں. میں اپنے حکمرانوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اب یہ کتنا عرصہ اور ہم اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ امریکہ نے کیا اور انہوں نے کیا. ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود اپنا تعلیمی نظام ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا پاسپورٹ جس کو ہم نے کہا 4تھے نمبر پہ ہے، اس کی ایک اور بڑی وجہ ہماری پاپولیشن ہے. جب سے ہم آزاد ہوئے، ہم نے بالکل توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے وسائل بھی بڑھا سکیں، اس ریشو سے بڑھا سکیں جس ریشو سے ہم نے اپنی پاپولیشن، ہماری گروتھ ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہو. اگر ان کی آبادی بہت زیادہ تو انہوں نے اپنے وسائل اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے انہوں نے کام بھی اتنا ہی کیا ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل اس ریشو سے نہیں بڑھا پا رہے، تو کم از کم اپنی آبادی کو ہی کنٹرول کر لیتے. تو جب ہم آبادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں آڑے ملا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جس نفس نے آنا ہے اس نے آنا ہے. تو جب ہم یہ سمجھے اس نفس نے جس نے آنا ہے تو اس نے آنا ہے، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہر وہ بندہ، وہ بڑے
تعلیم یافتہ ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ کوشش کرے گا کہ وہ ہر اس طریقے کو، وہ غیر قانونی طریقہ ہو یا جینون طریقہ ہو، وہ اس ملک سے چلا جائے۔ جب آپ کے قوم کے افراد اس اللیگل طریقوں کو یوز کرتے ہیں باہر جانے کے لیے، اور تو ہوتا کیا ہے کہ اوور آل امپیکٹ آپ کی نیشنلٹی کے اوپر، آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آتا ہے، اور اتنی ہی پابندیاں پھر دنیا آپ کے اوپر لگاتی چلی جاتی ہے۔ اس پاپولیشن کنٹرول کا دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی جسے کہتے ہیں رینٹ اے چائلڈ۔ اب رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی کیا ہے؟ بچے کرائے پہ دے دیں، بھیک منگوا لیں، بچے کرائے پہ دے دیں، 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل کے ورک شاپ پہ لگا دیں، بچہ کرائے پہ دے دیں، کسی گھر میں صفائی پہ لگا دیں، بچہ کرائے پہ دے دیں، کوئی اور ایلیگل کام کر لیں، بچہ کرائے پہ دے دے، پورن ویڈیو بنوا لیں۔ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم پیدا کرتے چلے جائے کہ اپنے وسائل کو ہم بڑھا نہیں سکے، پاپولیشن اتنی بڑھ گئی کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے، نہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا خیال ہے، اور یہ دیکھا یہ گیا کہ وہ جتنا زیادہ غریب ہے اتنی زیادہ وہ اگنورنٹ ہے اس چیز کو محسوس کرنے کے وہ کیا کر رہا ہے۔ ذمہ داری کس کی تھی؟ ذمہ داری تھی اسٹیٹ کی۔ اسٹیٹ نے اپنا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس ذلت سے آج ہم گزر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ویزا دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک مملکت ماں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہیں کرے گی، یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک اچھی قوم ابھی تک کسی ماں نے کنسیو ہی نہیں کی، تو جب ماں نے کنسیو ہی نہیں کی تو قوم پیدا کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ ماں نے اس قوم کو بنانا ہے۔ جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، میرے سارے سیشنز میں یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماں نے ہی اس قوم کو بنانا ہے، اور ماں کی تربیت کا اور تعلیم کا بندوبست کرنا ہے اسٹیٹ نے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ کچھ کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی ہے بیسک چیز ایک۔ اب ہماری قوم کی یا پاکستان کی مثال اس طرح کی ہوگی جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے۔ وہ پہلے تو دیمک اندر سے کھاتی ہے، اوپر سے لکڑی بڑی صاف نظر آتی ہے، بڑی شفاف نظر آتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر دیمک لگ گئی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو پاسورڈ 4 نمبر پہ آ گیا، یہ باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں، اب وہ دیمک لکڑی کے اوپر سے بھی نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب صاف نظر آ رہی ہے کہ لکڑی کی دیمک لگی ہے۔ تو پتہ نہیں اب بھی لوگ محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے جنہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کہ اس دیمک کا کیا علاج کرنا ہے۔ یہ دیمک اس حد تک بڑھ چکی کہ ابھی پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا، ہمارے کھوکھلے پن کا اندازہ لگائے اور لوگوں کے مجبور کس حد تک لوگ ہو چکے ہیں، اور کس حد تک لوگ ادھر سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا گجران میں ایک کشتی ڈوب گئی اور 300 لوگ مر گئے۔ جب اس طرح لوگ باہر جائیں گے، اس طرح کے مینز کو استعمال کرتے ہوئے، اور پوری انٹرنیشنل میڈیا ڈنڈورا پیٹے گا آپ کا نام لے لے کے پاکستان کا، کہ یہ پاکستانی تھے جو 300 یا 400 ڈوب کے مر گئے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا پاسپورٹ، جیسے میں نے پہلے کہا، میں تو حیران ہوں کہ چوتھے پہ ہے، یہ پہلے پہ کیوں نہیں ہے نیچے سے۔ یہ شاید اقبال نے، میں مجبوری ہے کہ میں اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے مجھے، کہ شاید اقبال نے ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا۔ سنیے، اور پتہ نہیں میں اپنا ہی سر پیٹ سکتا ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو،
بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ بتائیے اور کیا کہتا وہ، ہم کہاں پہنچ گئے؟ کیا اقبال یہ دیکھ رہا تھا کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں؟ یہ اس کو ویژولائز کر رہا تھا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ آج پاکستان یہاں ہوگا، آج ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم سر اٹھا کے نہیں جی سکتے، ہم سر اٹھا کے کسی سے بات نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔